پوری بائبل مقدس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، کوئی ذکر نہیں آیا۔ باب 97 اطالوی متن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام محمد ہے اور مبارک ہو ان کا نام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنجیل روبن، جن کا تعلق مسیحی برادری سے ہے، انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ ان کے تمام سوالوں کا کوئی آدمی جواب نہیں دے سکتا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اپنی کتاب انجیل مقدس کے مطابق بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں۔ کہ حضرت ابراہم کی 3 بیویاں تھیں۔ پہلی جو آپ کی بیوی تھی وہ سیدہ مقدسہ بی بی سارہ تھی، اور جو آپ کی دوسری بیوی تھی وہ مقدسہ بی بی ہاجرہ تھی، اور جو آپ کی تیسری بیوی تھی وہ مقدسہ بی بی کتورہ تھی، جبکہ ایسا ہرگز 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 نہیں ہے۔ اصل میں مقدس ابراہم کی 2 ہی بیویاں تھیں، اور جس تیسری عورت کو مقدس ابراہم کی بیوی ڈکلیئر کیا جاتا ہے یا بیوی گردانا جاتا ہے، وہ دراصل مقدسہ سیدہ بی بی سارہ کی لونڈی تھی، یعنی بی بی ہاجرہ۔ جب ہم کتاب مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیدائش کی کتاب میں ہمیں لکھا ہوا واشگاف الفاظ میں مل جاتا ہے کہ جو بی بی ہاجرہ تھی وہ مقدسہ سیدہ سارہ کی لونڈی تھی۔ یہ ہمارے مسیحی بھائی فل کوشش کر رہے ہیں کان کو گھما کر پکڑنے کی، حالانکہ قرآن پاک میں اور انجیل مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اگر انجیل مقدس میں تحریف نہ ہوئی ہوتی، یہ جو فرق موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں، یہ بھی نہ ہوتا۔ ہم تو حضرت کتورہ سلام اللہ علیہا کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی مانتے ہیں، اور ہم انجیل مقدس کی ہر اس بات کو مانتے ہیں جو قرآن سے نہیں ٹکراتی، اور جن کو یہ لونڈی بتا رہے ہیں، حالانکہ اگر تحریف نہ ہوئی ہوتی تو پتہ چلتا کہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہی ہے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دونوں بیویوں کا قرآن پاک میں اشارتاً ذکر ملتا ہے۔ حضرت سارہ سلام اللہ علیہا سورہ ہود کی آیت نمبر 71 کے اندر ہے، اور ابراہیم کی بیوی جو پاس کھڑی تھی ہنس پڑی، تو ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، جن کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کی نسل سے انبیاء اکرام کا ایک سلسلہ چلا۔ اور اسی طرح حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھیں، اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 کے اندر اشارتاً ان کا بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ اور دوسرے پیغمبروں کے واقعات جو کہ انجیل مقدس میں موجود ہیں، ان میں اور قرآن میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، تو اگر یہ قرآن کو پڑھیں گے تو اللہ ان کو ضرور ہدایت دے گا۔ آج بھی ہمارے جو مسلمان ہیں بھائی، وہ ہم سے بحث کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، مکالمے کرتے ہیں۔ آج تک کوئی بھی ایسا مائی کا لال مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہوا جو یہ ثابت کر سکے کہ کتاب مقدس تحریف شدہ ہے۔ اور انجیل مقدس میں جو تبدیلیاں ہوئیں، وہ ایک بہت بڑے مسیحی اسکالر ہیں جن کا نام بارٹ ایرمن ہے، مسکیوٹنگ جیسس کے نام سے انہوں نے ایک بک لکھی، اور ان کے اقتصابات میں انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ ہمارے قدیم عیسائی مسودات میں جتنے اختلافات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ نئے عہد نامہ یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کے الفاظ کی کل تعداد سے بھی زیادہ ہیں۔ مطلب کہ بائبل کے پرانے نسخوں میں اتنے زیادہ فرق پائے گئے کہ الفاظ کی تعداد سے بھی بڑھ گئے۔ جون کا چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 7 اور 71 پرانے نسخوں میں لکھا تھا، کیونکہ 3 گواہی دینے والے ہیں، روح، پانی اور خون۔ لیکن اس کے بعد کے نسخوں میں اضافہ کیا گیا کہ 3 گواہی دینے والے ہیں، آسمان پر باپ، کلمہ اور روح القدس، یہ تینوں ایک ہیں۔ یہ جملہ تثلیث کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے بعد میں شامل کیا گیا، جبکہ پرانے یونانی اور لاطینی مخطوطات میں یہ الفاظ موجود نہیں تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کہنا مانوی تحریف، بائبل میں جگہ جگہ خدا باپ فادر کا لفظ آیا ہے، جیسے متی چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 16، تمہارا باپ جو آسمان پر ہے۔ لیکن یہ لفظ باپ عربی یا عربی میں اصل میں رحم کرنے والے یا خالق کے معنی میں آتا ہے۔ بعد میں لوگوں نے اسے حقیقی باپ کے مفہوم میں لے لیا جو گمراہی تھا۔ اس لیے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج ہمارے پاس وہی اصل انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی آرامی زبان میں، اس کا دنیا میں ایک نسخہ بھی اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ایک سابق عیسائی پادری جیرلڈ ڈرکس، جنہوں نے ماسٹر آف ڈیونٹی کی ڈگری لی، بعد میں انہوں نے بطور کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کیا۔ تو یہ عیسائی پادری تھے جنہوں نے 1993 میں اسلام قبول کیا۔
وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ انہوں نے انٹلیکچل اور تحقیق پر مبنی طور پر کیا، یعنی کہ انہوں نے اپنی مکمل تحقیق کے بعد اسلام قبول کیا، نہ کہ فوری کسی جذبات کے تحت انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ سنجیل روبن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی نہیں مانتے کہ انجیل مقدس میں ان کا تذکرہ ہوا ہی نہیں ہے۔ پوری بائبل مقدس میں، یعنی پیدائش کی کتاب سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک، پوری بائبل مقدس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی تذکرہ نہیں آیا، کوئی ذکر نہیں آیا۔ تو ہم ان کی کتاب انجیل مقدس کے اندر سے ہی تمام حوالہ جات پیش کریں گے۔ انجیل برناباس جس کو چرچ نے رد کر دیا ہے، یہ انجیل کا سب سے پرانا نسخہ ہے۔ یہ نسخہ 222 ابواب پر مشتمل ہے، اور ابواب نمبر 201 سے لے کر 222 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخری وعظ اور آسمان پر اٹھائے جانے کا ذکر، شاگردوں کو وصیت کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر ان پر ایمان لانا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اپنے شاگردوں کو دی تھی۔ انجیل برناباس کے موجودہ محفوظ نسخوں، خصوصاً اطالوی نسخے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بالکل صاف طور پر موجود ہے۔ یہ ذکر کسی ترجمے یا تشریح کا نتیجہ نہیں، بلکہ خود متن میں واضح طور پر لفظ محمد، محمیٹو یا محمد لکھا ہوا ہے۔ ویانا والا اطالوی نسخہ جو کہ 16ویں صدی کا سب سے پرانا نسخہ ہے، اسی سے انگریزی اور اردو ترجمے کیے گئے۔ خاص طور پر درج ذیل ابواب میں باب 97 اطالوی متن میں لکھا ہوا ہے کہ ان کا نام محمد ہے اور مبارک ہو ان کا نام، اور باب 112 میں محمد خدا کے رسول ہیں، محمیٹو میسنجرو دی ڈیو، اور باب 163 میں میرے بعد خدا کے مقدس رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ اور ہسپانوی نسخہ، اس میں بھی وہی ابواب موجود ہیں، اور نام مہوما اسپینش میں محمد کا نام کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ مترجمین نے واضح کیا کہ یہ نام اصل متن میں ہی موجود ہے، کسی مسلمان نے بعد میں نہیں جوڑا۔ ترکی میں ملا ہوا نسخہ، یہ نسخہ آرامی سریانی زبان میں ہے۔ ابھی تحقیق کے مراحل میں ابتدائی رپورٹوں میں بتایا گیا کہ اس میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی احمد کے لفظ کے اشارے پائے گئے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل مقدس نازل ہوئی ہے، جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، ان میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود تھا، لیکن جو انجیل کے نیو ٹیسٹمنٹ ہیں ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کس طرح موجود ہے۔ انجیل یوحنا جون چیپٹر 14 آیت نمبر 16، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں ایک اور مددگار دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور جون چیپٹر 16 آیت نمبر 7 ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے بہتر ہے، اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا۔ واضح طور کے اوپر کہ اس میں جو ذکر کیا گیا ہے کہ میں جب جاؤں گا تو ایک مددگار تمہاری طرف بھیجوں گا، اور اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری پیغمبر ہوتے تو ان کے یہ الفاظ کبھی بھی انجیل کے اندر موجود نہ ہوتے۔ اور دوسری بات کہ انسانی ذہن کی منطق کے ہی یہ بات خلاف ہے کہ ایک کتاب کو اللہ نے محفوظ کرنا ہو قیامت تک کے لیے، اور وہ کتاب اپنی اصل شکل یعنی آرامی زبان جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل مقدس نازل ہوئی ہے، کتاب میں اس کا دنیا میں ایک نسخہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس قرآن پاک جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، 1400 سال گزر جانے کے باوجود جس میں زیر اور زبر تک کی تبدیلی نہیں ہوئی، چاہے کوئی اسلام کا ماننے والا ہو یا اسلام کا مخالف ہو، وہ اس بات کو مانتا ہے کہ قرآن میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تورات جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ نام سے ذکر موجود ہے، اور اس تورات میں غزل الغزالات میں جو کہ عبرانی زبان میں ایک لفظ ہے محمدیم، جس میں واضح دلیل موجود ہے کہ محمدیم یعنی کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واضح طور کے اوپر اللہ کے رسول کا اس میں نام موجود ہے۔ یہ جو غزل الغزالات ہے، یہ بائبل کے پرانے عہد نامہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ایک کتاب بھی ہے جو محبت حسن کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے باب نمبر 5 آیت نمبر 16 میں ایک لفظ ہے محمدیم، اس کا جو ترجمہ بنتا ہے محمدیم جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے، عبرانی زبان میں کا مطلب ہے قابل تعریف، محبوب، اور یہی عربی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا معنی بنتا ہے کہ تعریف کیا گیا۔